السلام علیکم. حضرت ہم حاجی لوگوں کو شان میں ایک نعت شریف پڑھ رہے ہیں. سنیے. ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھوں، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھوں، جن کی آنکھیں مدینہ دیکھی ہے، ان کی آنکھیں مدینہ دیکھی ہے. سبحان اللہ. بتائیں ذرا. آپ بتا رہے ہو ان لوگوں کو یا آپ ان سے پوچھ رہے جی ہو؟ میں بتا رہا ہوں. پہلے میں پوچھ رہا ہوں، اگر نہیں بتا رہا پھر میں بتا رہا پہلے ہوں. آپ بتاؤ. یہ شریعت کا حکم ہے، پہلے ان لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. آج ہمارے علماء میں اتنی بڑی کمی آ چکی ہے نا. بتا رہے ہیں ہمارے اماموں میں جو کمی ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں تقریر کرنا چاہیے کہ وضو میں کیا فرض ہیں، غسل میں کیا فرض ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے. وضو کے اندر فرض کتنے ہوتے ہیں؟ 3 4 4 ہوتے ہیں. اچھا. اور غسل کے اندر 3. کسی کو معلوم ہے کہ وضو کے فرض ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اگر کسی کو ہی معلوم ہو، کسی بھائی کو معلوم ہو جو وضو کے فرض ہیں وہ ہیں کیا کیا؟ بس یہ نالج کا سوال ہے. بس یہ آپ نے صحیح کہا کہ صاحب وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے صاحب وضو کے فرض ہیں کیا کیا یا غسل کے فرض کیا کیا ہیں جو 3 ہیں، اگر ذہن میں ہو ورنہ میں بتا دوں گا. ناک میں وہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے. اور پورے جسم میں پانی بہانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ 3 فرض ہو گئے غسل کے. ٹھیک ہے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے بدن پانی بہانا. یہ ہوگا غسل کے 3 فرض. وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ کسی کو اگر یاد ہو تو، کسی کو بھی یاد ہو ذرا گھما دو بھائی کیمرہ اس طریقے سے. اگر کسی بھی ہمارے بھائی کو یہ معلوم ہے جو وضو کے فرض ہیں 4. ایک منٹ. کسی کو یہ معلوم ہو وضو کے جو فرض ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ گھما لو ادھر کو. کوئی ہمارا بھائی یہ بتا جو وضو کے اندر فرض ہیں 4 وہ کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں ذرا. آپ بتا رہے ہو ان لوگوں کو یا آپ ان سے پوچھ رہے جی ہو؟ میں بتا رہا ہوں. پہلے میں پوچھ رہا ہوں، اگر نہیں بتا رہا پھر میں بتا رہا پہلے ہوں. آپ بتاؤ. یہ شریعت کا حکم ہے، پہلے ان لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. آج ہمارے علماء میں اتنی بڑی کمی آ چکی ہے نا. بتا رہے ہیں ہمارے اماموں میں جو کمی ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں تقریر کرنا چاہیے کہ وضو میں کیا فرض ہیں، غسل میں کیا فرض ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے. یہ کچھ نہیں ہے. یہ چیز ہونا چاہیے پہلے آپ جمعے میں ہونا چاہیے. یہ آپ لوگ سمجھاؤ گے یا ہم سمجھائیں گے؟ یہ ہم سمجھائیں گے. اور ہم اگر آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے پھر کیا کرو گے؟ کرنا پڑے گا یقین. کرنا پڑے گا. سچائی کو ماننا پڑے گا. اس کو بتانا پڑے گا. سچائی کو ماننا پڑے گا. بتا کیوں رہے ہو آپ؟ میں بتا رہا ہوں نا. وہ جنرل بات کرنا صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اماموں کو یہ ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن باقیات کو چھوڑ کر ان باتوں پہ دھیان دیا جائے کہ پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے، غسل کے فرض کیا ہوتے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ چیز ضروری ہے صاحب. جمعے کے دن تقریر تو مطلب لوگ کر ہی رہے ہیں، جلسوں کے دن ہو رہی ہے. لیکن جمعے کے دن دیکھیے اب چچا کی ماشاءاللہ ذہنیت بہتر ہے کہ جمعے کے دن ہمارے تمام ائمہ کو یہ ہونا چاہیے کہ صاحب وہ لوگوں کو پاکی ناپاکی، وضو کے فرض، غسل کے فرض، یہ نماز کا طریقہ سب کی سب سکھائے. کون سی چیز میں زیادہ گناہ ہے؟ ہاں یہ چیزیں سکھانا چاہیے. تقریریں کیا ہے ہم لوگ جلسوں میں سن لیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن بالخصوص ہر امام کو چاہیے کہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتائے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ. چلیے میں نے جو سوال کیا تھا کہ میں نے جو سوال کیا تھا وضو کے دن جو فرض ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں، جواب میں خود دیتا ہوں. وضو کے اندر دوستو 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے. پہلا ہے چہرے کو دھونا، دوسرا ہے 14 کونی سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. ٹھیک ہے. پہلا چہرے کا دھونا، فغسلوا وجوہکم. پہلے چہرہ دھو، پھر دونوں ہاتھ کونی سمیت دھو، پھر 14 سر کا مسح کرو، پھر ٹخنوں تک دونوں پیروں کو دو. یہ ہو گئے وضو کے 4 فرض. غسل کے فرض ہم نے پوچھا، بھائی نے ہمارے بتا دیا ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر کیا ہے پانی بہانا. یہ ہو گئے غسل کے 3 فرض. دوستو جتنا ہو سکے علم دین یار حاصل کرو. بس آؤ نوجوانی ہمارے اس ٹائم بھی اگر ہمیں نمازیں یاد نہیں ہوں گی اور ہمیں غسل کے فرائض یاد نہیں ہوں گے، وضو کے ہمیں فرائض یاد نہیں ہوں گے، بتا پھر ہمارا کیا بنے گا یار؟ پھر ہم مسلمان کس بات کے؟ جب مسلمان کو پاکی ناپاکی نہیں آتی ہو پھر مسلمان کس بات کا؟ اب یہ بتائیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے کتنے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تھا؟ 12 فرشتوں. کنفرم معلوم ہے؟ بالکل صحیح ہے.
اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس دنیا پر 12 فرشتوں کو بھیجا تھا. انہوں نے آ کر اس قوم کو کیا ہے تباہ و برباد کر دیا. حکم ربی تھا تو فرشتوں کو وہ حکم بجا لانا بھی تھا. اچھا بھائی آپ سے معلوم کریں گے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم گناہ اگر تم سے ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے؟ شرک. شرک, بالکل شرک ایسا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے. اور شرک اس گناہ کو بولتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دینا. یعنی کوئی انسان یہ کہے صاحب اللہ ایک نہیں دو ہے, یا ایک خدا تو وہ ہے ایک خدا اور بھی ہے, تو اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے. بھائی آپ سے معلوم کرتا ہوں, میں تھوڑے سب سے بڑے ہو آپ ماشاء اللہ لمبائی میں, اور بڑا سوال ہے پھر آپ کے لیے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کس انسان کی طرف بار بار دیکھنے سے منع فرمایا ہے؟ جس کو کوڑ کا مرض. جس کو کوڑ کا مرض. جی بالکل صحیح. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کی طرف بار بار دیکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو کیا ہے کوڑ کی بیماری ہوا کرتی ہے. اچھا کچھ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, نماز کے تعلق سے سوال ہے. آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ ہم جو عشاء کی نماز میں جو بطر پڑھتے ہیں وہ پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب واجب واجب. اچھا وہ کون سی نماز ہے جس میں پہلے فرض پڑھ جاتے ہیں بعد کو سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جی مغرب کی ہے. ہاں مغرب کی نماز ہے, ماشاءاللہ مغرب کی نماز ہے جس نماز کے اندر پہلے کیا ہے فرض پڑھے جاتے ہیں اور بعد کو سنتیں پڑھی جاتی ہیں. آپ یہ بتائیے یہ جو جنات ہیں اللہ کی یہ بھی مخلوق ہیں, ٹھیک ہے, اور انسان سے پہلے جنات دنیا پر آباد تھے, یہ بھی سچائی ہے. تو کیا جس طریقے سے ہم لوگوں میں شادی بیاہ ہوتے ہیں انسانوں میں, کیا جناتوں میں بھی شادی بیاہ ہوتے ہیں؟ جیسے ہم لوگوں میں شادی بیاہ ہوتے ہیں ویسی جناتوں میں بھی شادی بیاہ ہوتے ہیں. ہاں جی ہوتے ہیں. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد وسیم انصاری. محمد وسیم انصاری صاحب, ماشاءاللہ انصاری صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. جیسے انسانوں میں شادی بیاہ ہوتے ہیں اسی اللہ کی مخلوق جو ہے جنات, ان لوگوں میں شادی بیاہ وغیرہ ہوتے ہیں, اور ان میں ہی مطلب مسلم اور غیر مسلم ان لوگوں میں بھی ذات یہ پائی جاتی ہے.